الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف 8واں پارہ 8ویں پارے کے 10ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اللہ نے اس آیت کے اندر یا بنی آدم کہا، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، یا بنی آدم، ساری کی ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ساری کی ساری انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام سے پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے انسانوں کو پھیلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بنی آدم کو بتلایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے بنی آدم، تحقیق ہم نے اتارا تمہارے لیے پوشاک کو، لباس کو۔ اللہ رب العزت نے لباس بنایا، پوشاک بنائی، کپڑا بنایا، اور انسان کے اندر ایسی سمجھ رکھی اللہ نے اس کو یہ سمجھ دی کہ دیکھو یہ جو کپاس ہے اس کا بیج لگاؤ، اس میں سے پھر کپاس نکلے گی، اس کپاس سے پھر دھاگا بنے گا، اس دھاگے سے پھر کپڑا بنے گا، اور اس کپڑے سے پھر اپنے بدن کو، اپنے سطر کو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے بنی آدم، یا بنی آدم، اے بنی آدم، کہتی کہ ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس کو، تمہارے لیے پوشاک بنائی تاکہ تم اس سے اپنے ستروں کو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو۔ وریشا، اور اللہ نے ریشم بنائے، آرائش کے لباس بنائے، زیب و زینت کے لباس بنائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا لباس بنائے۔ لباس کپڑا ہر طریقے کا ہے، لیکن انسان کو بتلایا کہ انسان، اے ایمان والے، اے مسلمان، ایسا لباس پہننا، ایسا لباس پہننا جو کہ پرہیزگاری کا ہو، تقویٰ ہو تیرے لباس کے اندر۔ مثال کے طور پر جتنے بھی زیب و زینت کے کپڑے ہیں، ریشم ہے، یہ عورتوں کے لیے زیب و زینت ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی بتلایا کہ اے میری بندیوں، ایسا لباس پہننا جو تمہارے تقوی کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پر نہ اتنا باریک ہو جس سے کہ تمہارا بدن چمکے، اور نہ اتنا تنگ ہو جس سے کہ تمہارا ایک ایک حصہ نظر آنے لگے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یا تو ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں اتنا باریک کپڑا پہنتی ہیں جس سے کہ سب کچھ نظر آتا ہے، یا پھر اتنا تنگ کپڑا پہنتی ہیں جس سے کہ ایک ایک حصہ الگ الگ نظر آتا ہے۔ فرمایا پروردگار عالم وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی والا لباس، پرہیزگاری والا لباس، ایسا لباس پہنو، ایسا لباس پہنو جس میں خدا کا ڈر ہو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا منہ دکھلائیں گے، کیا جواب دیں گے پروردگار عالم کے سوالوں کا۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول ایسا بگڑ گیا، ایسا بگڑ گیا کہ بس جو ہماری بہن بیٹیاں غیروں کو دیکھ رہی ہیں، بس اسی کی نقل کرنے پر اتری ہوئی ہیں۔ باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بڑا بھائی بھی موجود ہے، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنا باریک لباس ہے، اتنا باریک لباس ہے، یا پھر اتنا تنگ لباس ہے جس سے کہ ایک ایک حصہ نظر آتا ہے۔ نہ بھائی اس کو ٹوکتا ہے، نہ باپ اس کو روکتا ہے، نہ ماں اس کو سمجھاتی ہے۔ اسی لباس کو پہن کر فنکشنوں میں جایا کرتی ہیں، اسی لباس کو پہن کر بازاروں میں نکلا کرتی ہیں، اسی لباس کو پہن کر سڑکوں پر گھوم رہی ہیں۔ اے اللہ کی بندیوں، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، ذرا سا خدا کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے واسطے ایسا باریک لباس اور ایسا تنگ لباس نہ پہنو جس سے کہ لوگوں کی نظر تمہارے جسموں کے اوپر پڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی والا لباس، پرہیزگاری والا لباس ہو، ایسا لباس ہو، ایسا لباس ہو جس میں خدا کا خوف ہو، خدا کا ڈر ہو۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے جو کہ ساری کی ساری کائنات کا رب، میرا رب، تیرا رب، ساری کی ساری مخلوق کا رب، ذالک خیر، اگر تم تقوی والا لباس پہنو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا لباس پہنو جس کے بارے میں پروردگار عالم نے تم سے کہا۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے عورتوں کے بارے میں بتایا، اسی طریقے سے مردوں کے بارے میں ہم بھی ایسا لباس پہنیں جس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو،
جس میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہ ہو، ایسا لباس پہنے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے پہننا حرام ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننا حرام ہے، اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر پہننا حرام ہے۔ مرد کو ٹخنے کھول کر رہنا ہے اور عورت کو ٹخنے ڈھانک کر رہنا ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں دونوں چیزیں الٹی ہیں۔ مرد ٹخنوں کو ڈھانکے ہوئے ہیں، تہبند ہو، پینٹ ہو یا لوور ہو یا پاجامہ ہو، اتنا نیچا ہم سلواتے ہیں، اتنا نیچا سلواتے ہیں جو کہ بالکل زمین پر آ کر لگتا ہے، ٹخنے پورے ڈھک جاتے ہیں۔ اور جو بہن بیٹیاں ہیں، ایسا فیشن آ گیا، ایسا فیشن آ گیا، چاہے وہ کیفری ہو یا لوور ہو یا پلاجو ہو، ایسا فیشن آ گیا کہ جب تک اس کی آدھی پنڈلی نظر نہیں آئے اس کو اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں، آدھی پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، جو اللہ نے چھپانے کے لیے جو ستر بتلایا کہ ستر کو ڈھانکنا ہے، اس کو چھپانا ہے، آج ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں اس ستر کو کھول کر چل رہی ہیں۔ یاد رکھنا، عورت کا ستر ٹخنوں تک ہے، پورا کے پورا ٹخنا بھی اس میں چھپنا چاہیے، لیکن اس کو کھولے ہوئے۔ اور مرد کے لیے بتلایا کہ ٹخنوں کو ڈھکنا حرام ہے، تو مرد ٹخنوں کو ڈھکے ہوئے ہیں۔ کیسا شیطان نے جال بچھا کر رکھا ہے، چاروں طرف سے شیطان ہم کو اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں، اور ہم علماؤں کا بیان سنتے ہیں، مفتیان اعظام سے سنتے ہیں کہ ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے کان پر کیوں نہیں رینگتی، ادھر سنا اور ادھر ہم نے چھوڑ دیا۔ نہیں، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، ذرا سا خوف کھاؤ، ذرا سا ڈر پیدا کرو۔ کل قیامت کے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، کیا جواب ہے؟ اگر اللہ نے میرے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، میرے محبوب یہ تمہارے وہ امتی ہیں جو ٹخنوں کو ڈھانک کر چلا کرتے ہیں، یہ تمہارے وہ امتی ہیں جو غرور اور گھمنڈ کیا کرتے ہیں، حرام ہے ٹخنوں کو ڈھانکنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، لیکن لباس ایسا لباس ہو، لباس التقوی و لباس التقوی، جو کہ تقوی والا لباس ہے، ذالک خیر، اور یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے اپنی علامتوں کو، اپنی نشانیوں کو اپنے بندوں کو بتلائی، اور یہ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ تم اس میں غور و فکر کرنے، جو اللہ بتلا رہا ہے اس میں غور و فکر کرو، اور پھر دیکھوں کہ ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، لا یفتننکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی شیطان بھڑکانے لگے، بہکانے لگے، کما
تمہارے باپ کو جنت سے نکالا۔ شیطان نے ہی تو نکالا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندو، اے بنی آدم، کہیں شیطان کے بہکاوے میں تم نہ آ جانا، کہیں شیطان تم کو بہکانے نہ لگے، جیسے کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے باپ کو جنت سے نکالا۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ کیسے نکالا؟ اس درخت کے پھل کو، اس گندم کو کھلایا، جس سے کہ ان کے دونوں کے لباس اتر گئے اور دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ۔ یاد رکھنا، بے شک شیطان وہ چیز ہے جو تم کو ہر طرف سے دیکھتا ہے۔ ہوا وہ وَقَبِيلُهُ من حیث لا ترونہم، اور اس کی قوم وہ ہر طرف سے تم کو دیکھتی ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھ سکتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے بہکاوے میں مت آنا، جو وہ کہے اس کو نہ ماننا، اور اس کے بہکاوے سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اس کے بہکاوے سے بچ جاؤ گے، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ تم کو ہر طرف سے دیکھتا ہے اور وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی قوم تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ من حیث لا ترونہم، اس طریقے سے وہ تم کو دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور بے شک ہم نے بنایا اس شیاطین کو ان لوگوں کا دوست، ان لوگوں کا حمایتی، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے وہ اس کے دوست ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔